بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت کی آواز۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ہاتھ نہیں ملایا، بھارتی میڈیا کی تاریخی چھترول کر دی، اشرف غنی کو سر عام اوقات یاد دلائی اور پاکستان کا دفاع کیا، امریکہ کو اڈے مانگنے پر منہ توڑ جواب دیا، بھارتی میڈیا کی تاریخی چھترول کر دی، اگر پوچھے تو کہنا خان آیا تھا۔ جو لوگ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر غیرت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر کو ہی سپورٹ کریں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں بتائیں۔ What is the outcome of this conference today? عمران صاحب ایک چھوٹا سا سوال لے لیجیے، کیا بات اور آتنکواد دونوں چل سکتا ہے؟ یہ بھارت کی طرف سے آپ سے سیدھا سوال ہے۔ بھارت سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنی دیر کی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سویلائزڈ ہمسائے بن کے رہیں، لیکن کریں کیا، ایک RSS کی آئیڈیالوجی راستے میں آ گئی ہے۔ لیکن کیا طالبان پہ آپ تاشکند کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان کا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ہاتھ ملانے سے صاف انکار۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے علاوہ کانفرنس کے تمام شرکاء سے مصافحہ کیا۔ ویڈیو کی تفصیلات ابھی جاری ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پیارے سے ہاتھوں سے اس ویڈیو کو ایک لائک لازمی کر دیں اور کمنٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی وزیر خارجہ سے ہاتھ ملانے سے صاف انکار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ہاتھ ملانے سے انکار تاشکند میں ہونے والی کانفرنس کے موقع پر کیا گیا، جہاں وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کانفرنس میں شرکت کرنے والے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے علاوہ تمام شرکاء سے ہاتھ ملائے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے فردن تمام سربراہان مملکت اور وزرائے خارجہ سے مصافحہ کیا، لیکن بھارت کے وزیر خارجہ سے ہاتھ نہیں ملایا، جبکہ جے شنکر کے ساتھ کھڑے روسی وزیر خارجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے غیر رسمی گفتگو بھی کی۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جاوید خان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ پہلے کشمیر کی سابقہ حیثیت بحال کرو، پھر بات کریں گے، اور کشمیر کے ایجنڈے کے بغیر بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ جن کی رگوں میں پاکستانی خون دوڑتا ہے، اس عمران خان نے آج ہندوستان کے وزیر خارجہ سے ہاتھ تک نہ ملایا۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ رگوں میں کشمیری خون دوڑنے والے مریم کے پاپا نے اوفا ڈکلیریشن سے کشمیر کو منفی کر دیا، حریت رہنماؤں سے ملاقات سے بھی انکار کیا، جبکہ نواسی کی شادی پر مودی سے پگڑی پہنی، ان کی ماں کے لیے ساڑی لی اور اپنے بیٹے کے لیے جندال سے کاروبار کیا۔ خیال رہے کہ وسطی جنوبی ایشیائی رہنما روابط کانفرنس میں 60 ممالک کے سربراہان اور مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے آمد پر ازبک صدر شوکت علیوف نے وزیر اعظم عمران خان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب طالبان کو فتح نظر آ رہی ہے تو وہ کسی کی بات کیوں سنیں گے؟ خدشہ ہے افغانستان میں بد امنی سے مہاجرین کی ایک نئی لہر آئے گی۔ پاکستان مزید افغان مہاجرین کی آمد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کے حالات سے ہم براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ افغان جنگ کے دوران 15 سال میں 70,000 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ خطے کی امن اور سلامتی سب سے اہم ہے۔ گزشتہ سالوں سے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہزاروں قربانیاں دی۔ افغان امن
عمل میں افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر صرف پاکستان ہی لے کر آیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے روز اول سے کہا کہ افغان مسئلے کا حل عسکری نہیں مذاکرات ہے۔ ہم نے افغان عمل کے لیے سنجیدہ کوششیں کی۔ آج افغان صدر اشرف غنی سے اہم معاملات پر بات ہوئی۔ خدشہ ہے افغانستان میں بدامنی سے مہاجرین کی ایک نئی لہر آئے گی۔ افغانستان میں امن سب ہمسایہ ممالک کے مفاد میں ہے۔ امریکہ افغانستان میں فوری حل کی کوشش کرتا رہا جو ممکن نہیں تھا۔ افغانستان میں بدامنی کے لیے پاکستان پر الزامات لگانا غیر منصفانہ ہے۔ ہم نے تو گزشتہ 15 سال میں پاکستان نے 70,000 افراد کی قربانی دی۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان وسطی اور جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان پل ہے۔ افغانستان میں امن خطے میں امن کے لیے ضروری ہے، اس لیے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، کیونکہ اسلحہ کے زور پر افغان مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا، لیکن پاکستان پر الزامات سے دکھ ہوتا ہے۔ بھارتی میڈیا کو ایسا جواب صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہی دے سکتا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنے ناڈر، بے باک اور حق گو لیڈر پر، جس نے ہر موقع پر مودی اور RSS کی آئیڈیالوجی کو دنیا بھر میں ننگا کیا ہے۔